السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو تھوڑا دور ہے وہ قریب آ جائے۔ نوجوان بچے ہیں، بوڑھے لوگ جو کرسیوں کے سہارے، دیواروں کے سہارے ہیں، وہ زیب دیتا ہے، اور جو لوگ تیار ہیں وہ کسی کے سہارے نہ بیٹھیں، ان کا سہارا غریب نواز ہے۔ لہٰذا دور دراز بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ہر جمعہ میں پہلی صف میں آ کر بیٹھیں گے، اور یہاں کا بیٹھنا دیکھ کر ہی ہر آنے والا نیا آدمی یہ اندازہ لگا لے گا کہ لوہار واڑی مسجد میں جتنے بھی آتے ہیں پکے عاشق رسول نظر آتے ہیں، کیونکہ سب کے سب پہلے سامنے صف میں بیٹھتے ہیں اور سب کو ترتیب دیتے ہوئے آتے ہیں۔ ایک میسج اور ایک پیغام جاتا ہے، کبھی بھی آپ بولنے کی نوبت نہ لائیں، مسجد میں آتے ہی کونے ڈھونڈو نہ کو، سہارا پلر نہ کو دیکھو، بلکہ قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ بات توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ سازہ درد منداں، ہم دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، مرنے کے بعد سب چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، ہماری قبروں کے اندھیرے کو اپنے قدموں کے نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر بآواز بلند میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں تصور مدینہ میں گم ہو کر، عشق کی وارفتگی میں ڈوب کر ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طاف کی عدد پوری کرنے کی غرض سے ایک بار اور عشق کی وارفتگی میں ڈوب کر بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں
اور اپنے حبیب کے غلاموں کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو پھر سے رجب المرجب کے اس مہینے کی پہلی جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا کہ یا اللہ رجب کی جتنی فضیلت تیرے بولنے سے نبی نے بتائی ہیں، جتنی برکتیں بتائے ہیں، وہ سب برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، اور اس ماہ کی عظمت اور حرمت کے صدقے میں ہمارے آنے والے دن اچھے نصیب فرما، ہمارے آنے والی ہر گھڑی ہمارے لیے اچھی گھڑی نصیب فرما، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہمیں نیکیاں کثرت سے کرنے، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں نصیب فرما، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے۔ الحمدللہ اس ماہ مبارک میں ہندوستان کے شہنشاہ عطائے رسول سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 813واں عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ ہر سال آپ تو جانتے ہیں، ہر سال ماہ رجب کا چاند نظر آنے کے بعد ہر سال ہماری اس مسجد بی بی حلیمہ لوہارواڑی میں ہر جمعہ کو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور ان کے والد کا نام، ان کی والدہ اور ان کے والد سے ان کا سلسلہ حسب نسب، ان کی والدہ کے حوالے سے ان کا سلسلہ حسب نسب کہاں جاتا، اور غریب نواز کہاں کہاں کن کن منزلوں کو طے کر کے بھارت میں آئے، یہ ہر سال آپ رجب کے 4 جمعہ میں سنتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے 2 باتیں رکھی جائیں گی۔ ایسے تو آپ ہر سال 2 باتیں سنتے ہیں، ایک ماہ رجب کی فضیلت، دوسرا غریب نواز کی شان، ان کی عظمت۔ اب میں آپ کے سامنے رجب المرجب کا جو مہینہ شروع ہوا اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینوں کے نام پہلے ہی لکھ دیے، اور زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنا دیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے، توجہ چاہوں، یا بنانے کے بعد، اس وقت اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا، یعنی ابھی آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، سوچئے، توجہ چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں، اللہ نے اسی وقت 4 مہینوں کو چن کر عظمت والے حرمت والے بنا دیا۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ 3 مہینے ایک کے بعد دیگر آتے ہیں۔ رجب المرجب ایک تنہا الگ مہینہ ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے اس کا مطلب یہ ہے ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، بد کرداری نہیں کرنا۔ یہ 4 مہینے عظمت والے اللہ اس لیے بنایا، اس مہینے میں کم سے کم میرے بندے عبادت کر سکے، گناہوں سے بچے رہے۔ حالانکہ ہر مہینے میں گناہ سے بچنا ضروری ہے، مگر خاص کر کے اللہ نے ان 4 مہینوں میں جنگ، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اگرچہ اسلام نہیں آنے سے پہلے مکے میں تب بھی جنگ ہوتی تھی، تو کافر بھی رجب کا اور یہ 4 حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، احترام کیا جاتا تھا، اس مہینے میں جنگ نہیں ہوتی تھی، لڑتے نہیں تھے، گناہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے یہ 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، ان میں ایک رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم الحرام ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ وہ جس میں بندہ نواز کے ہم چراغاں کرتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ وہ جس میں ہم قربانی دیا کرتے ہیں، محرم کا وہ مہینہ جس میں امام حسین اسلام کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔
رجب المرجب کا مہینہ یہ تو بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں رجب، اللہ اکبر، یہ رجب کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے سرکار کے دیوانوں، رجب المرجب کو آقا نے فرمایا رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ علامہ عبد الرحمن سکوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آب پاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں علامہ عبد الرحمن سکوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب جسم کو پاک کرتا ہے، رجب المرجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان المعظم دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ یہ 3 مہینے دیکھیے بڑی برکت والے مہینے آنے والے ہیں۔ رجب کے بعد شعبان آنے والا ہے، شعبان کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ابھی سے صحابہ اکرام رجب میں تیاریاں کرتے تھے، حالانکہ ان کو کیا ضرورت ہے تیاری کرنے کی، وہ تو ہمیشہ تیار رہتے تھے، ہمیشہ تقوی میں زندگی گزرتی تھی، ہمیشہ نبی کی محبت میں گزرتی تھی، ہمیشہ رسول اللہ کی صحبت میں گزرتی تھی، مگر پھر بھی آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتانے کے لیے، ایک میسج دینے کے لیے صحابہ رجب میں رمضان کی تیاریاں شروع کرتے تھے۔ آنے والا مہینہ رمضان آنے والا ہے، آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں بڑی برکت والے مہینے آنے والے ہیں، اس مہینے کی برکت کا آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا رجب میں گناہ نہ کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا ماہ رجب احترام کا مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ ایک تو یہ توبہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں آج میں رجب المرجب کا احترام کرنے والوں کی شان اور عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ ماہ رجب کی تعظیم کرنے والوں کو اللہ نے کس درجے بلند کر دیا یہ آپ کے سامنے سنایا جائے گا۔ ایک بار درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا درود پڑھے تو نہیں چلے گا، جب درود کی بات آتی تو سارے نوجوان ہیں، عاشق رسول ہیں، غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہیں، سب کی آواز بلند ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی اب تو شروعات ہے، ابھی آخر تک آپ کو جگتے ہوئے بیٹھنا ہے۔ ایک بار سب مل کر درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رجب بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، ماہ رجب بڑی عظمت والا مہینہ ہے، ماہ رجب انسان کے رزق کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے، ماہ رجب گناہگاروں کو اللہ سے ملانے کا مہینہ ہے، ماہ رجب المرجب ایک بد کردار انسان کو اچھا بنانے کے لیے آتا ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں رجب کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کئی ایک حدیثیں ہمیں ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام رجب ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ پانی اسی کو پلایا جائے گا جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا کرتا ہے۔ ایک بھی روزہ اگر رجب المرجب میں اگر کسی نے رکھا ہے، اللہ اس نہر سے اسے جنت میں پانی پلائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں سرکار کے دیوانوں رجب کا ذکر لوہار واڑی میں ہو رہا ہے، اسی رجب کے نام کا اللہ نے جنت میں نہر بھی لگا دیا ہے۔ ہم یہاں رجب کا ذکر کرتے ہیں، عرش پہ اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں میں ذکر ہو رہا ہے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں رجب کا احترام کرنے والوں کو اللہ کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ رجب المرجب کے مہینے میں عبادت کرنے والے کبھی رسوا نہیں ہو سکتے، مایوس نہیں ہو سکتے۔ ہم نے 2023 کو غموں میں گزارا ہے، ہم نے 2023 کو پریشانیوں میں گزارا ہے، ہم نے 2023 کو مصیبتوں میں گزارا ہے۔ اب 2025 بھی آیا ہے اور رجب بھی آیا ہے، تو آؤ رجب کے حوالے سے دعا کریں گے تو یہ سال مسلمانوں کے لیے اچھا بن جائے گا، یہ سال برکتوں والا بن جائے گا۔ اس لیے 2024 میں آپ کو معلوم ہے 2023 تو گزر گیا،
وہ بھی مصیبتوں میں گزرا، اور 2024 بھی گزر گیا، یہ بھی مصیبتوں میں گزر گیا۔ اب کیا 2025 بھی ایسی گزارو گے؟ نہیں، آؤ آج سے طے کرو کہ ہم نے 2023 کو بھی گزار دیا، 2024 کو بھی گزار دیا، اب 2025 میں ہے تو اس 2025 کے اندر ہم اپنی زندگی اچھی بنانا چاہتے ہیں، یا مسلمانوں کی مساجد کو بچانا چاہتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی سے قرآن کو بچانا چاہتے ہو، اگر آپ اپنی بہنوں کی عزت کو بچانا چاہتے ہو تو آؤ، جو 2024 میں ہماری بچیوں کی عزت لوٹی گئی، ہمارے سے موب لنچنگ ہوا ہے، مسلمانوں کو 4 سے 10 آدمیوں نے مل کر قتل کیا ہے، اور ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلائے، غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے، 2024 میں تہس نہس ہوا، پھر بھی مسلمان اگر 25 کے اندر رجب کے حوالے سے رو کر اللہ کو نہ منائے گا تو پھر 2025 تمہارے لیے 2024 سے بھی ڈینجر ہوگا۔ اگر تم 2025 میں رجب کے حوالے سے اللہ کے حضور رو رو کر دعا کرو گے تو 2025 اچھا گزر جائے گا، اچھا گزر جائے گا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کسی مولوی کی بات ہوتی تو بات میں دم نہیں ہوتا، کسی امام کی بات ہو تب بھی دم نہیں ہوتا، کسی اگر خطیب کی بات ہو تب بھی بات میں دم نہیں ہوتا۔ یہ بات کس کی ہے؟ جس کی نگاہوں سے دم میں دم آتا ہے، اس نبی کی زبان سے نکلا ہے کہ رجب میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ رجب میں مانگنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ ہم نے ہمارے نبی نے کہا ہے۔ کیا آپ کے نبی کی بات پر آپ کو یقین ہے، بھروسہ ہے؟ تو پھر آؤ آج سچی توبہ کرو گناہوں سے۔ کون سے گناہ؟ کون سے گناہ؟ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، مگر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے معلوم ہے؟ نماز چھوڑنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، گناہ ہے۔ چھوٹ گئی، مگر نماز چھوڑنے والی کی نماز چھوٹ گئی، مارکیٹ میں وعدہ کر کے وعدے کا پابند ہے، مارکیٹ میں بدگمانی نہیں کرتا، مارکیٹ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، مارکیٹ میں کسی کو دیکھ کر جلتا نہیں، مگر نماز چھوٹی ہے تو نماز چھوٹی ہے، مگر یہ خوبیاں اس میں ہے، حاسد نہیں ہے، غیبت کرنے والا نہیں ہے، چغل خور نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلاف کرنے والا نہیں ہے، یہ ساری اچھائیاں ہیں، مگر نماز چھوٹ گئی تو اللہ نماز چھوٹی تو معاف بھی کر سکتا، مگر یہ سب پابندیاں ہیں نا، اللہ اسے جنت دے دیتا ہے۔ کی بڑی خوشخبری سنے، سبحان اللہ، اتنا آہستہ، توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ نماز چھوٹی، نماز چھوٹی، نماز چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، مگر اس کے باوجود جس کی نماز چھوٹی وہ بندہ وعدے کا پابند ہے، وہ بندہ غیبت نہیں کرتا، وہ بندہ کسی مسلمان سے جلتا نہیں، وہ بندہ کسی کو دیکھ کر حسد نہیں رکھتا، وہ پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا، سامنے ایک چہرہ پیچھے ایک چہرہ نہیں ہے، اس میں ساری اچھائیاں ہیں، مگر نماز چھوٹ گئی، ایسا شخص بھی کل قیامت میں حضور نے اعلان کر دیا وہ جنت میں برابر جائے گا۔ اس لیے کہا نبی نے، میں یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے رسول کی حدیث ہے، حضور کے دربار میں صحابی آئے، عرض کرنے لگے آقا پڑوس میں ایک عورت ہے، نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، قرآن پڑھتی، پڑوسی کے ساتھ اچھی نہیں ہے، تو نبی نے کہا وہ جہنمی ہے۔ بولو جی، جہنمی ہے وہ، اللہ اکبر، غور کرو، جہنمی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، سب اچھائیاں ہیں، مگر پڑوسی سے جھگڑا کرتی ہے، زبان دراز کرتی ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، تو میرے نبی نے اس کا ٹھکانہ کہاں کہا؟ جہنم میں کہا۔ پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک پڑوس میں عورت ہے، نماز روزے عبادت تو کم ہے مگر پڑوسی سے اچھی ہے، گالی نہیں دیتی، بے حیائی کے کام نہیں کرتی، پردے کی پابند رہتی ہے، شریعت کی پابند رہتی ہے، مگر آقا اس کے اندر نمازیں کم ہے، مگر یہ خوبیاں ہیں، تو میرے نبی نے کہا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ ذرا سوچو، نماز پڑھ کے دھوکہ دیے تو نماز کہاں قبول ہوگی؟ نماز پڑھ کے پیٹھ پیچھے غیبت کرو گے کہاں قبول ہوگی؟ نماز پڑھ کے نماز کے بعد باہر جاتے ہی ایک دوسرے کی برائیاں کرو گے تو کہاں نماز قبول ہوگی؟ آج کروڑوں نمازی ملیں گے مگر ان تمام برائیوں سے بچنے والے بہت کم ملیں گے۔ اس میں
جب چھاٹا گیا اچھے اچھے اٹک جاتے, اچھے اچھے میں بولنے والے, ڈگری والے, بے ڈگری والے, پڑھے لکھے والے, کم پڑھے لکھے والے, سب اٹک جاتے. وعدے کے اندر سب پابند نہیں ہے, وعدہ خلاف سب کر رہے ہیں, بے حیائی جھوٹ زیادہ ہے, چغلیاں زیادہ ہے, غیبت زیادہ ہے, حسد زیادہ ہے, جنن زیادہ ہے. ان ترقی کرے ان ترقی کرے ان کیا تھا ان کیا تھا, یہ گننے والے زیادہ ملیں گے. پھر دیکھو وہ نمازہ 5 نہیں تہجد بھی پڑھ رہے مگر حسد رکھ رہے ہیں. حسد رہا تو ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی. اس لیے آؤ, نبی نے اعلان کر دیا, میں پہلے پوچھ لیا کیا ہماری نبی کی بات پر آپ کو یقین ہے؟ تو پکا یقین ہے. تو اب میرے نبی نے کہا رجب میں رو کر دعا کرنے والے کی اللہ دعا قبول کرتا ہے, کیونکہ رجب گناہوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے. آؤ اللہ کے حضور توبہ کریں. آج تک میں داڑھی منڈاتا رہا, اب داڑھی نہیں منڈاؤں گا میرے مولا. ہے دم؟ جواب نہیں ہے. کہنا اے اللہ آج تک میں نے اتنے لوگوں سے وعدہ کر کے وعدہ خلاف کیا, آج کے بعد میں وعدہ خلاف نہیں کروں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. غور کریں آپ, وعدہ خلافی ہمارے اندر ہے, جھوٹ ہمارے اندر ہے, بدگمانیاں ہمارے اندر ہیں, حسد ہمارے اندر ہے, ہرس ہمارے اندر ہے, نفس پرستی ہمارے اندر ہے, دنیا پرستی ہمارے اندر ہے, دین پرستی نہیں ہے. جس دن ہمارے اندر دین پرستی آ گئی تو پھر ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی. اب آئیں گے نا, منظر وہیں پہ آئے گا. دین پرستی, اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرنے والے, نبی کی سنت پر چلنے والے. ذرا غور کریں, یہاں ہم نفس پرست ہیں, دین کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. دین سراپا نبی ہیں, اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. پورا اسلام رسول ہے. ارے محبت سے بولو, پورا اسلام کیا ہے؟ رسول ہے. پورا اسلام حسین ہے. پورا اسلام کیا ہے؟ حسین ہے. اسی لیے تو کہا نا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین. یہ بولے غریب نواز. بولنے والے بھی آل رسول ہیں, جس کے بارے میں بول رہے وہ اولاد علی ہیں, وہ فاطمہ کے بیٹے حسین ہے, وہ حسن ہے. ہمارا جو دین ہے سراپا حسین ہے, ہمارا جو دین ہے وہ سراپا نبی ہے. تو اسلام کا معنی ہوا, اب اگر لغویات میں جا کر دیکھیں تو الگ ہے, حقیقت میں دیکھا گیا تو ہم نبی کے, ہمارا دین سراپا ہمارے حسین ہے. یہ ذہن تو غریب نواز دے دیے, یاد رکھیے. اسی لیے کہا گیا لوگوں دین بچایا ہے حسین نے. کیا بچایا ہے؟ دین بچایا ہے حسین نے. دین بچایا ہے حسین نے. دین پھیلایا غریب نواز نے. دین پھیلایا غریب نواز نے. ادھر دادا نے دین کو بچانے کے لیے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دیا. ادھر انڈیا کی سرزمین پر اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے وطن کو قربان غریب نواز نے کر دیا. اور انڈیا میں آ کر کردار خواجہ بتا کر دنیا کو ثابت کر دیا انسان بن کر رہنا ہے تو محمد کی پیروی کرو, اور جو محمد کی پیروی کرے گا وہ انسان بن کر مرے گا, اور جو نبی کا پیروکار ہوگا مرنے کے بعد بھی اسے مٹی نہیں کھائے گی بلکہ مٹی بھی اس کا استقبال کرے گی. اس لیے کہا گیا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ ہندوستان, یہ بھارت کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ بھارت میرے خواجہ غریب نواز کا ہے, اور غریب نواز اپنی مزار میں زندہ ہے. ہے کیا کوئی ٹینشن یا ڈاؤٹ ہے کسی کے اندر؟ ڈاؤٹ والا رہے تو آؤٹ, ڈاؤٹ والا رہتے ہیں سے آؤٹ ہو جانا, کیونکہ ہمارا دین مردوں کا تصور نہیں دیتا, زندوں کا تصور دیتا ہے. ہمارا اسلام مردوں کا تصور نہیں دیا, زندوں کا تصور دیا. اسی لیے پیارے نبی نے کہا ہے قبرستان جاؤ تو پہلے سلام کرو. سلام کس کو کرتے؟
جو سننے والا ہے اس کچھ کرنا. اس کا مطلب عام قبرستان میں لوگ مر کر بھی مرے نہیں, حضور بول رہے سلام کرو بول رہے. جب عام مسلمان ہمارا سلام سن سکتا ہے, میرا خواجہ کیسے نہیں سن سکتا, میرے غریب نواز کیسے نہیں سن سکتے ہیں؟ یہ یقین پیدا کرو. آج ہمارے اندر سے یہ یقین ختم ہو گیا, اس لیے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. ہمارے اندر سے یہ یقین کمزور ہو گیا. ہمیں آج منہ لنچنگ کیا جا رہا ہے. خدا را مسلمانوں, میں آؤں گا رجب المرجب کا مہینہ بڑی برکتوں کو لے کر پھر ریٹرن آ گیا. گزشتہ سال جو رجب میں تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ہمیں حیات دیا, پھر رجب میں ہے. ہم تو اللہ کا احسان ہے نا, یہ تو بہت بڑا شکر ہے اس کا, کتنا بھی ادا کرے کم ہے. یا اللہ تو اگر رجب آنے سے پہلے ہمیں موت دیتا تو ہم رجب نہیں دیکھتے تھے, مگر دیا ہے. آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا. ارادہ کرو, یہ رجب حرمت والا مہینہ ہے, اس کی تعظیم کرنا مسلمانوں پر لازم ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ تو ظلم ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے. اللہ اور رسول کے خلاف جانا یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی کے کہے ہوئے فرمان پر عمل نہیں کرنا یہ ظلم ہے. یہ مہینہ ظلم کرنے کا نہیں, یہ مہینہ جتنے لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے حضور خدا کے جھک کر توبہ مانگنے کا مہینہ ہے, توبہ کرنے کا مہینہ ہے, معافی مانگنے کا مہینہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی سے عاشق ہو گیا اور وہ محبت میں گرفتار ہو گیا. وہ موقع کی طاق میں تھا کہ جب یہ مل جائے تو میں اس کے ساتھ اپنی رات گزار سکوں, کچھ لمحے گزار دوں. مگر اتفاق سے دونوں کا آمنا سامنا ہوا, ملاقات ہو گئی. دونوں تقلیہ میں پہنچے اور جیسے جب تقلیہ میں پہنچے مطلب تنہائی میں اندر کمرے میں پہنچ گئے, تو جیسے کمرے میں پہنچے اب ایک نوجوان لڑکی ہے اور ایک نوجوان لڑکا ہے, کوئی دیکھنے والا تک نہیں ہے, مگر یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں. آپ ذرا غور کریں, کافر ہیں, مگر یہ دونوں جب تقلیہ میں تنہائی میں پہنچ گئے تو ایسے قریب آنے لگے, باہر ہلچل سی آوازیں آنے لگی, شور و غل ہونے لگا. تو کسی نے پوچھا یہ باہر شور کیسے ہے؟ کہا کہ چاند نظر آ گیا. کہا کون سا چاند نظر آ گیا؟ کہا رجب کا چاند نظر آ گیا. جیسے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا یہ بات اس نوجوان کے کانوں میں پڑی. اس نے اس لڑکی کو ٹچ نہیں کیا کیونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے, اس مہینے میں گناہ نہیں کرتے. اس نے اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے رجب کے مہینے کا چاند نظر آتی گناہ چھوڑ دیا, لڑکی کو ٹچ نہیں کیا, چھوڑ دیا. توجہ چاہ رہا ہوں. اور جیسے چھوڑ دیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, او عیسیٰ روح اللہ فلاں شخص کو جا کر میرا سلام کہہ دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, وہ تو ایک کافر ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے سلام بھیج رہا ہے. تو جا کر انہوں نے سلام سنا دیا اور جیسے سلام سنانا تھا کہا کہ اس نے ہمارے رجب کا احترام کیا اس لیے ہم ان کو سلام پہنچا رہے ہیں. اس کے دل میں جیسے خدا کا پیغام پہنچا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. فوراً اس نے کلمہ پڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتا ہے. ذرا غور کرو, ایک کافر ہو کر رجب کا احترام کر لیا, اللہ نے اس کافر کو جہنمی کو جنتی بنا دیا. اور آج مسلمان ہو کر رجب کا چاند نظر آ گیا, مگر کئی مسلمان ایسے ہیں ان کو رجب کا حرمت کا مہینہ ہے یہ بھی نہیں معلوم, اس مہینے کی عظمت بھی نہیں معلوم ہے. یوٹیوب میں, انسٹاگرام میں, فیس بک میں, گوگل میں رات دن مزاحیہ کامیڈی چیزیں دیکھ دیکھ کر دل مردہ ہو گیا ہے. انہیں رجب کے چاند کی قدر نہیں, مہینے کا ادب کرنے کا ڈھنگ نہیں. مسلمانوں, رجب المرجب کا جب بھی قوموں نے احترام کیا ہے اللہ نے اگر وہ جہنمی ہے تو جنتی بنا دیا ہے. آج ہم مسلمان ہونے کے بعد ہم پر یہ لازم ہے کہ اس مہینے میں شراب نہیں پینا, جوا نہیں کھیلنا, چرس گانجا نہیں مارنا, پتے نہیں کھیلنا, وہ چاہے موبائل کے ذریعے ہو. محلوں میں گلی گلی میں 2 موبائل رکھ کر, لائٹ لگا کر, پنکھے لگا کر, مرمرے پھٹانے بھنے ہوئے رکھ کر کھاتے ہوئے پتے کھیل رہے ہیں. نوجوان بچے پتے کھیل رہے ہیں. ذرا غور کرو, موبائل کے ذریعے ہزاروں روپے لٹا رہے ہیں. انہیں نہ مغرب کا خیال ہے نہ عشاء کا خیال ہے. رجب کا احترام کرو, کم سے کم اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے آج سے ارادہ کرو رجب کے مہینے میں نہ میں تاج پتے کھیلوں گا, نہ میں
जुआ खेलूंगा, ना मैं सट्टा खेलूंगा, ना मैं चरस मारूंगा, ना मैं हुक्का पीऊंगा, ना मैं गांजा पीऊंगा, ना मैं शराब पीऊंगा, ना मैं शराब पीऊंगा, ना मैं झूठ बोलूंगा। आज सच्ची तौबा करूंगा। ये 2025 कम से कम मुसलमानों की भलाई का साल तो गुजरे, तो अगर गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह करोड़ों मुसलमानों की हिफाजत फरमाएगा। हमें गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। रजब का एहतराम करो। मौला अली इमाम हुसैन खाने काबा के पास थे। किसी के रोने की आवाज आई, गिड़गिड़ा कर रो रहा है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तू बड़ी कुदरत वाला है, ताकत वाला है, तू ही है जो रात को दिन, दिन को रात में बदल देता है। मौला तूने आसमानों को बगैर सुतून के खड़ा कर दिया। वो जुमले बोल बोल कर रो रहा है। मौला अली ने अपने बेटे हुसैन से कहा, बेटा, कहा हुजूर ये आवाज सुन रहे हो? हाँ बाबा सुन रहा हूं। कहा जरा जाकर देखो तो सही, कोई शख्स है, उसे मेरे पास लेकर आना। इमाम हुसैन गए काबे की उस तरफ, तो एक शख्स है जिसके बदन पे सफेद लिबास है, चेहरा है, खूबसूरत है, मगर उसका एक हाथ शल हो गया है। उसका एक हाथ शल हो गया है, वो रो रहा है। मौला हुसैन ने कहा, मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन मौला अली तुम्हें बुला रहे हैं। वो घसीटते हुए जिसका हाथ शल हुआ था वो आया। मौला अली ने देखकर कहा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरी दास्तान क्या बताऊं, मेरे वालिद बड़े नेक थे, मेरे वालिद बड़े नेक थे, आबिद थे, इबादत गुजार थे, मगर मैं गुनाहगार था। मैं अल्लाह और रसूल का नाफरमान, मैंने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है। मौला अली के सामने अर्ज करता है कि मेरे वालिद आते मुझे वसीयत करते, बेटा गुनाहों से तौबा करो, एक दिन मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। और जैसे रजब का महीना आता तो मेरे वालिद बहुत ताकीद करते थे, शराब ना पीना, जुआ ना खेलना, अल्लाह की नाफरमानी ना करना, ये महीना हुर्मत वाला है, ये महीना अजमत वाला है, इस महीने में गुनाह नहीं करते बेटे। अल्लाह अकबर। मेरे वालिद मुझे वसीयत करते थे, ऐ अली मैंने अपने बाप की एक भी ना सुनी, बल्कि एक दिन मेरे बाप ने रजब के महीने में मुझसे वसीयत करना शुरू कर दिया, तो मैंने अपने वालिद को एक तमाचा मारा, इतनी जोर से तमाचा मारा कि वालिद साहब की आंखों से आंसू निकले। वो रोते हुए अर्ज करने लगे, आज के बाद मैं तुझे नसीहत और वसीयत नहीं करूंगा, आज के बाद मैं रोजा रखूंगा खामोशी का, तेरे सामने कोई लफ्ज नहीं कहूंगा। ये कहकर मेरे वालिद ने यह भी कहा कि रब्बे काबा की कसम, मैं काबा जाऊंगा, मक्कतुल मुकर्रमा जाकर काबे का खिलाफ पकड़ के तेरे हक में बद्दुआ करूंगा। ये कहकर मेरे वालिद घर से निकले। जैसे खाने काबा के पास पहुंचे, ऐ अली मेरे बाबा ने खिलाफ काबा पकड़कर मेरे हक में बद्दुआई कलिमात कहते हैं, ऐ अल्लाह मैंने अपने बेटे को जितना समझाना था समझा दिया, मगर वो सुधरने का नाम नहीं लेता, वो नेक रास्ते पर आने का नाम नहीं लेता। उसने उल्टा उसने मुझे तमाचा मारा है, जिस हाथ से उसने मुझे मारा है उसी हाथ को तू शल कर दे, मफलूज कर दे। इधर बाप की जुबान से अल्फाज पूरे निकले, इधर घर में मेरा हाथ शल हो गया, मैं नाकारा हो गया। ऐ अली जब मैंने सोचा कि मेरे को जब होश आया तो मैंने सोचा कि जिस बाप ने मुझे लाड़ और प्यार से पाला था, मैंने अपने बाप को तमाचा मार के मैंने ये क्या कर दिया। अल्लाह अकबर। जब मेरे वालिद हज से वापिस आए तो मैंने बाबा के पैरों पे सर रखकर रोने लगा, मिन्नत और समाजात करने लगा, बाबा मैंने आपका दिल दुखाया, बाबा आप मुझे माफ कर देना, ये आपकी बद्दुआ का नतीजा है जो मेरा हाथ शल हो गया, अब मैं कोई चीज लेने के काबिल नहीं रहा। बाबा अगर आप माफ नहीं करें तो कौन करेंगे। बाबा जान मेरी गलती को मैं आपके सामने सर तस्लीम कम करता हूँ, मुझे माफ कर देना। रोने लगा। ऐ अली तो मेरे वालिद को रहम आ गया, क्यों नहीं आएगा। माँ बाप चाहे कितना भी याद रखना, बेटे के लिए दुआएं तो करते ही हैं। माँ बाप के दिल में औलाद की सच्ची मोहब्बत होती है। आज भी कई ऐसे नौजवान हैं, अगर माँ बाप नेक हैं अपनी औलाद को वसीयत करते हैं तो बच्चे माँ बाप को पलटा कर जवाब देते हैं, तुम किस दौर की बात करते हैं, पुराने जमाने की बात कर रहे हो, अब वो जमाना नहीं रहा है। तरक्की याफ्ता दौर के अंदर आज
کی ترقی یافتہ دور میں ماڈرن کا دور ہے، ہمیں آج کے دور کی بات چاہیے، پرانے زمانے کی نہیں۔ اللہ اکبر یہ کہہ کر اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اس نوجوان نے اپنے والد کے سامنے رونے لگا، منت و سماجات کرنے لگا۔ آخر کار باپ نے میرے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تیرے لیے دعا کروں گا، چل ہم دونوں مل کر کعبے کے پاس جائیں گے، اسی کعبے کا غلاف پکڑ کے میں تیرے حق میں دعا کروں گا۔ اے علی یہ کہہ کر اور میں نے اپنے بابا کو راضی کر لیا، میں اور میرے والد اپنے گھر سے نکلے حج کرنے کے ارادے سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے تو دوران سفر راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑی تکلیفوں کے بعد میں نے وہ سفر طے کر کے کعبے کے پاس آیا۔ ایک تنہا آدمی جس کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہو، جس کا پیر کام نہیں کرتا ہو، وہ کتنی مصیبتوں سے کعبے کے پاس پہنچا ہوگا، ذرا تصور تو کرو۔ کہا کہ میں بڑی مشکل سے حضرت یہاں آیا اور اس دن سے آج تک میں رو رو کر دعا کر رہا ہوں، میں یہی دعا کر رہا ہوں کہ میرے مولا میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ علی فرماتے ہیں اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، یہ دعا پڑھ لے، اللہ تجھے صحت عطا کرے گا، اللہ تجھے صحت عطا کرے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ میرے مولا علی شیر خدا اسے دعا تعلیم دیتے ہیں، جیسے وہ رات میں دعا پڑھ کے سو گیا، صبح آنکھ کھلی تو تندرست ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ اللہ اکبر، غور کریں دیوانے، رجب کا احترام نہ کرنے کا کیا حشر ہوا اور رجب کا احترام نہ کرنے کا انجام کیا ہوا۔ اور جس نے رجب کا احترام کر لیا اور وہ بھی تنہائی میں لڑکی کے قریب رہنے کے بعد ایک کافر ہو کر اس نے اس لڑکی کو احترام رجب کی وجہ سے ٹچ نہیں کیا، حالانکہ 2-6 کمرے میں، مگر آج کیا ہو گیا، ایسا جنون چڑھ گیا نوجوانوں کو، نہ رجب کی رات دکھتی، نہ دن دکھتا، نہ رمضان دکھتا، نہ شعبان دکھتا، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے۔ اور اس قدر تو آج تو موبائل کے اندر انسٹاگرام پر آپ دیکھیں ایسے ایسے مزاحیہ انداز سے ایسے ایسے ویڈیو وائرل کیے جا رہے ہیں۔ خدارا مسلمانوں، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق، قرآن کی تلاوت کا مذاق اور اسلام کا مذاق اڑانا، روزے رکھنا، روزے توڑنا، سیٹی سے پہلے اندر کھجور کو ڈھکلنا، اس طریقے سے ویڈیو، وہ چاہے حیدرآباد کے جوکس بنانے والے ہو یا بلاری یا بیجاپور کے ہو یا انڈونیشیا کے ہو، جہاں کہیں کے بھی لوگ اس طریقے کے جوکس بنا کر یا کامیڈی بنا کر انسٹاگرام پر ڈاؤن لوڈ کر کے پھینک رہے ہیں اور یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ کئی ایسے ویڈیو آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ خدایا مسلمانوں، ایسی چیزوں کو دیکھا بھی نہ کرے بلکہ اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے یا اسے آگے بڑھا دیا جائے۔ اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یاد رکھنا، تم دیکھے سو تمہیں خود پتا نہیں، مگر کتنے دیکھے اسے معلوم ہو جائے گا، اتنے لوگوں نے اسے لائک کیا ہے، اتنے لوگوں نے اسے شیئر کیا ہے۔ خدایا مسلمانوں، ایسے ویڈیو شیئر کرنا یا لائک کرنا گویا کہ تم بھی گناہگار ہوگے، کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ خدارا رجب کا احترام کرو، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آ رہا ہے بڑی برکتوں کے ساتھ۔ رجب المرجب میں مسجدیں بھری ہوئی نظر آنا چاہیے۔ ہماری مساجد خالی کی خالی رہتی ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا، ہمارے اندر اگر یقین کامل ہے، یہ رسول کا فرمان ہے، یقین ہے، جیسے کہ علی نے دعا پڑھنے کے لیے کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، اس دعا کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یقین کے ساتھ دیے، یقین کے ساتھ پڑھا، کسی ہاسپٹل کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی، دعا سے اچھا ہو گیا۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہمارے نبی نے کہا دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کا، مگر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ جاننا چاہیے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، خیر ایک الگ بات ہے، تو عرض کر رہا ہوں کہ ہماری دعائیں اس کے باوجود بھی قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام کرو۔ ہر چیز اللہ کی ہے، مگر خاص کر کے رجب کو اللہ کی طرف کیوں کہا ہے؟ اور ہر مہینے اللہ نے منائے، مگر 4 مہینے حرمت والے کیوں منائے؟ یہ 4 کا بڑا دخل ہے اسلام کے اندر، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لینا۔ 4 کا اسلام میں بڑا دخل ہے، 4 کتابیں، 4 مہینے حرمت والے، 4 مسلک، 4 امام، 4 سلسلے، 4 خلفائے راشدین، ہر طرف چاروں کی بہار ہے۔
4 یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، 4 کو بازو میں لگ گیا تو وہ ہو گئے 40، اور 40 سال میں حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ 40 سال تک اللہ کے نبی خاموش رہے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرے۔ 40 اور 4 کا بڑا دخل ہے، تو ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص کر کے 6 رجب المرجب کو ہندوستان کے تاجدار، ولیوں کے سردار غریب نواز کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایسا نہیں چلتا، محبت سے بولنا پڑتا، دل سے نکلنا یہ بات، کیونکہ خواجہ سن رہے ہیں۔ یہ بات سنیوں کو تو اچھی لگتی، اہل حدیث کو اچھی نہیں لگتی، تبلیغیوں کو نہیں لگتی۔ خواجہ سن رہے ہوتے دیکھ بات، انہیں یہاں بولا تو وہاں سنتے کیا، ایک ذہن میں آتا۔ اب یہ بھی دلیلیں آپ کو دی جائے گی۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ والے جہاں کہیں بھی رہیں وہ ہر ایک کی دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، کوئی چیز ان سے نہیں چھپی، کیونکہ اللہ ان کا ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ ان کا ہوا تو اللہ کا جو کچھ ہے وہ سب ان کا ہوا۔ اللہ جن کا ہوا، اللہ کا جو کچھ ہے ان کا ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ جب فرائض پڑھتا نوافل کی کثرت کرتا تو اللہ کیا ہے، اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، قرب عطا کرتا ہے، آنکھ بن جاتا، کان بن جاتا، زبان بن جاتا، ہاتھ بن جاتا، پیر بن جاتا۔ یہ تو حدیث ہے۔ آنکھ سے اللہ پاک ہے، ہاتھ سے اللہ پاک ہے، زبان سے اللہ پاک ہے، پیر سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کی آنکھ نہیں، کان نہیں، زبان نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، مگر میرے نبی کی حدیث سے پاک ہے۔ اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے۔ مطلب آنکھیں غریب نواز کی ہے، دیکھنا خدا کا ہے، کان غریب نواز کے ہے، سننا خدا کا ہے، زبان غریب نواز کی ہے، بولنا خدا کا ہے، ہاتھ غریب نواز کے ہے، پکڑنا اللہ کا ہے، اور قدم غریب نواز کے چلنا خدا کا ہے۔ پتہ یہ چلا، یہی وجہ ہے کہ غریب نواز کی چوکٹ پہ، غریب نواز کی چوکٹ پر صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی، راجستھان میں رہنے والا ہر کوئی، انڈیا کا، دنیا کا ہر کنٹری سے آنے والا اپنی اپنی بھاشا میں خواجہ غریب نواز کی مزار کنے رو رہا ہے۔ میرے خواجہ کے سامنے کوئی انگلش میں بول رہا، کوئی انگریزی میں بول رہا، کوئی کنڑ میں بول رہا، کوئی تیلگو میں بول رہا، کوئی اردو میں بول رہا، کوئی تمل میں بول رہا، کوئی ملیالم میں بول رہا، نہ جانے اپنی اپنی زبان میں رو رہا ہے، مگر غریب نواز کا دربار کیسا دربار ہے، سب کی بولیاں میرے خواجہ سن رہے ہیں، سب کو تسلی دے رہے ہیں، سب کا رونا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرما دی ہے۔ جب غریب نواز کا زمانہ تھا، اس وقت امریکہ نہیں تھا، انگریزی پڑھائی نہیں تھی، انگلش میڈیم نہیں تھا، کنڑ نہیں تھا، ہندی زبان نہیں تھی، بلکہ میرے خواجہ عربی بولتے تھے، فارسی بولتے تھے۔ آپ ذرا توجہ سے سنیں سرکار کے دیوانوں، جب وہ زمانے میں یہ 2 ہی زبانیں تھی، اور کئی ایسی زبانیں تھی، مگر انڈیا میں جو زبان بولی جاتی تھی اسی کو غریب نواز بھی جانتے تھے۔ بحیات دنیا میں جب دنیا سے جانے کے بعد ساری زبانوں کو بھی جان کر سب کی مرادوں کو جھولیوں سے بھر رہے ہیں۔ یہ ہے دربار غریب نواز کا، معمولی نہیں ہے۔ آئیے، وہ غریب نواز 813 سال ہو گئے اجمیر شریف کی سرزمین پر، جہاں آرام کر رہے ہیں، اور ہمارے اسلام میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، انلیگل جگہیں قبضہ نہیں کرے، لیگل جگہ ہے، پوری لیگل پراپرٹی ہے۔ خواجہ غریب نواز اس ملک کے اندر زمین اور جائیداد اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آئے، ڈاکومنٹ بنانے نہیں آئے، زمینوں کو اکٹھا کرنے نہیں آئے، بلکہ لوگوں کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنانے کے لیے آئے ہیں، جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے۔ خواجہ غریب نواز راجستھان میں آئے نہیں،
راجستھان کا پورا علاقہ سلیکشن کر کے نبی بھیجے، یہ راجاؤں کا گڑھ ہے، یہاں جا کر کلمے کی دعوت دینا۔ اور میرے خواجہ یہ نہیں بولے یا رسول اللہ نانا جان وہ علاقہ کیسا ہوگا، وہاں کی بھاشا نہیں آتی، وہاں بہت سے راجا لوگ ہیں، میں جاؤں گا اکیلا، میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں کیسا جاؤں؟ نہیں بولے خواجہ کو معلوم ہے میں رسول کا ہوں، ساری کائنات میری ہو گئی۔ اور خواجہ غریب نواز کو سب کچھ دکھایا گیا، ایسا نہیں ہے، انڈیا کو حضور نے پسند کیا ہے، بھارت کو نبی نے پسند کیا۔ سنیے ہمارے غریب نواز، سبحان اللہ، ان کی کیا شان ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا، ان کے والد کا نام حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد کی جانب سے آپ کا سلسلہ حسب اور نسب امام حسین شہید کربلا تک جا کر ملتا ہے، اور آپ کی والدہ سیدہ نور بی بی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ محترمہ ہیں، آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ حسب و نسب امام حسن کی طرف جا کر ملتا ہے۔ اس طرح خواجہ غریب نواز حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، بولو سبحان اللہ، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب آگے سنیے، سن 530 ہجری کو، سن 570 ہجری کو ہمارے اور آپ کے غریب نواز مقام سنجر میں پیدا ہوئے۔ اب دنیا میں آنے سے پہلے غریب نواز کی والدہ کا بیان سن لیجئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں جب میرا بیٹا معین الدین حسن ہے نا، رات کے وقت میں نے دیکھا کہ اللہ کی آوازیں آتی تھی، میں اس آواز کو سن کر پریشان ہوتی تو ایک غیبی آواز آتی، نور بی بی پریشان نہ ہونا، یہ آواز کہیں اور سے نہیں، تیرے شکم میں جو حسن ہے نا وہ میرا نیک بندہ ہے، وہ معین الدین میرا ذکر تیرے شکم میں کر رہا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں اچھے اچھے خواب دیکھنے لگی۔ یہ غریب نواز ماں کے شکم میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ماں پیٹ ولی ہے، ماں پیٹ ولی ہے، ولی بن کر آئے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ باتیں ذرا اسٹارٹنگ کی اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آخری جمعہ تک، یعنی رجب المرجب کا یہ تو پہلا جمعہ ہے، اب 5 جمعہ آتے نہیں معلوم، 4 آتے نہیں معلوم، ہمارے جتنے جمعہ ہیں ہر جمعہ میں غریب نواز کی سوانی عمری پر تھوڑی تھوڑی باتیں بتائی جائے گی۔ اب غریب نواز ماں کے شکم میں رہ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ عقل مانتی، عقل کو دخل دینے والے بہت ہیں یہاں، عقل نہیں مانتی۔ جو عقل جن کی نہیں مانتی، جو لوگ بغیر سوچے سمجھے کہ ان باتوں کو مانتے، وہی تو ہے جنت میں جانے والے۔ چاند 2 ٹکڑے کرے، ابو جہل نہیں مانتا، ابو بکر مانتے۔ مانے سالے جنت میں گئے، نہیں مانے سالے، سیدھی سادی بات ہے۔ جھاڑ چل کر آیا، سارے غلام مان رہے، غدارہ نہیں مانتے۔ سورج ڈوبا ہوا پلٹایا، سب مانتے عاشقہ، مگر غدار نہیں مانتا۔ جو مانا وہ جنت میں جائے گا اور جو نہیں مانا وہ جہنم میں جائے گا۔ نہیں ماننے والے پہلے بھی نہیں مانے رسول اللہ کے معجزے دیکھ کر۔ غریب نواز ماں کے شکم میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو اس کا ایک آپ کو واقعہ ایک دلیل کے طور پر بتاتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیوبندی بھی مانتے، اہل حدیث والے بھی مانتے، سارے مکتب فکر کے علماء مانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ آپ کے والد بزرگوار ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ۔ ایک حافظ مولوی عبد الرحیم بخش حیات ولی کے نام پر ایک کتاب لکھے، اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کو درج کیا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ماں کے شکم میں ہیں اور آپ کے والد بزرگوار مکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر ایک سائلہ آئی مانگنے والی۔ آپ سیدھا چولہے کے پاس گئے، ایک روٹی تھی اسے 2 ٹکڑے کرے، آدھا ٹکڑا سائلہ کی جھولی میں ڈالا، جیسے گھر میں قدم رکھا تو پھر آپ کو ایک آواز آئی اور روٹی ہے دے دو، تو آپ نے پھر وہ روٹی دے دی سائلہ کو بلا کر۔ پھر جیسے سائلہ جانے لگی پھر آواز آئی روٹی دے دو، یعنی گھر میں جتنی روٹیاں تھی سب دے دیے۔ گھر والے پریشان، ارے دینا تھا تو ایک بار دے سکتے، بار بار کیوں دیے؟
تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کیا بولے، یہ پیٹ میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ بچہ بار بار مجھے کہہ رہا ہے بابا جو روٹی وہاں ہے نا وہ بھی دے دو، وہاں ہے نا وہ بھی دے دو، ساری روٹیاں دے دو. ذرا غور کیجیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ماں کے شکم میں رہ کر روٹی کہاں ہے جب دیکھ سکتے ہیں، شاہ ولی اللہ کا دیکھنے کا جب یہ عالم ہے تو میرے غریب نواز سارے ولیوں کے ہند کے راجاؤں کے سارے ولیوں کے سردار ہے، وہ ولی غریب نواز کیوں نہیں دیکھ سکتے، اور کیوں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ شاہ ولی اللہ کے دیکھنے کا جب یہ عالم ہے، گھر میں روٹی کتنی بچی کیا ہے وہ دیکھ رہے. اللہ والوں سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. جہاں ہماری عقل کام نہیں کرتی وہاں ولی کی کرامت شروع ہوتی ہے. ہمیں عقل کو دخل دینے گئے تو سیدھا جہنم میں جاتے، دوسرا کیا نہیں. ولیوں کے بارے میں کبھی ڈسکس نہیں کرنا، یہ کیسے ہو سکتا، یہ میں نہیں مانتا، یہ میں نہیں مانتا. 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو کیسا تیرا ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی، 12 سال پہلے ڈوبی، مچھیاں اندر مگرمچھ کیا کیا تھا خالی ہوں گے، اور وہ مچھیاں بھی ہے کہ نہیں کہ انہوں بھی مر گئے کہ 12 سال ہو گئے، انہوں مرے پھر انہوں کھائے سو انہوں مرے یتیم کو اٹھا کو پھر 12 سال سے ڈوبی ہوئی زندہ کرنا، یہ میری عقل نہیں مانتی. جس کی عقل نہیں مانتی وہاں ولی کی کرامت شروع ہو جائے. عقل میں آنے والا کام کرے تو توج بولتا ارے یہ کام ہمارے استاد بھی کرتے، دونوں کرے بڑا کر، تیرا استاد بھی نہیں کرنا، تیرا باپ بھی نہیں کرتا، وہاں میرے غوث سے پاک کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں. عقل میں نہیں آتی ہے. غریب نواز بچپن سے غریبوں کو نوازتے تھے، بچپن سے تھا یہ عالم، بچپن سے یہ عالم. آپ کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے تھے، روتے تو کوئی عالم کے سامنے برداشت نہیں ہوتا تھا. ارے سنجر کی سرزمین پر جس عورتوں کے گھر میں بچے روتے تھے وہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر غریب نواز کی والدہ کے پاس آتی تو غریب نواز ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے تو بچے روتے تو امی کو اشارہ کرتے تھے غریب نواز ماں کی گود سے، مجھے نیچے لٹاؤ، وہ بچے کو گود میں لو. وہ رو رہا ہے، امی وہ رو رہا ہے، تو جیسے ماں نے بیٹے کا اشارہ سنا تو روتے ہوئے بچے کو لے کر سیدہ نور بی بی نے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانے لگی. بچے کا رونا بند ہوا تو غریب نواز اتنا ہنستے تھے آواز سے کہ سارے لوگ غریب نواز کی آواز کو سنتے تھے. کسی کی آنکھوں میں خواجہ آنسو نہیں دیکھ سکتے. آج بھی غریب نواز کی چوکٹ پر لوگ دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پوسٹر نہیں پرنٹ ہوئے، لوگ دعوت دے کر نہیں بلائے. یہ غریب نواز کی حکومت پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں پر چل رہی ہے. جب یاد خواجہ کی آتی ہے آدمی دیکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ٹکٹ گیگٹ کچھ نہیں، کوئی پلین سے نکل گیا، کوئی ٹرین سے نکل گیا اور سیدھا خواجہ کے دربار پہ جانے کے بعد دل کو تسلی مل جاتی ہے. یہ دربار بڑا دربار ہے، جس دربار میں بڑے بڑے لوگ آ کر گئے 800 سال سے پہلے بھی. اورنگزیب بھی آ کر گئے، اکبر بھی آ کر گیا، بڑے بڑے بادشاہ ان کی چوکٹ پہ ماتھا ٹیک کر بول دیے انڈیا پر حکومت ہماری نہیں. یہ مزار میں لیتے ہوئے غریب نواز کر رہے ہیں، یہ غریب نواز کر رہے ہیں. گویا کہ خواجہ کی دعا صورت دیکھ کر نہیں، خواجہ کی چوکٹ پر دشمن بھی آیا تو میرے خواجہ نے اخلاق کا مظاہرہ کر کے بتا دیا نبی کا دین نفرت پھیلانے کا نہیں، محبت بانٹنے کا نام دین ہے. اور میرے خواجہ کے دربار پر اپنوں سے زیادہ غیر اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں، جھولیاں بھر رہے. کئی لوگوں کو اولاد نہیں تھی، مقدر میں نہیں تھی، تقدیر میں نہیں تھی، تقدیر کو لکھایا ہے معین الدین نے. یہ بات صحیح ہے کہ آدمی کی تقدیر جہاں ختم ہو جاتی ہے نا، اس کو لکھانے کے لیے صرف اللہ کا ولی یا ماں اور باپ کی دعا. یاد رکھنا، ایسا نہیں سمجھنا میری تقدیر میں کہاں ہے بھائی میں کروڑ پتی میں کب بننا. ارے کر تیرے ماں باپ کی خدمت، دعا دل سے نکلی تو کروڑ پتی بن جائے. جا ولی کے دربار پر. ہم نے سنا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے. ارے جس کا بچہ دیگ میں گر گیا، ایسا دیگ ہے وہ اتنا تیزی سے پک رہا ہے گرم گرم، اس دیگ میں بچہ گرنے کے بعد کیا حال ہوگا. مگر میرے خواجہ کی چوکٹ پر اس عورت نے ماتھا ٹیک کر دل سے رویا تو میرے خواجہ نے اس گرے ہوئے دیگ میں سے بچے کو زندہ واپس لوٹا کر بتا دیا کہ خواجہ مرا نہیں، آدمی قبر میں زندہ
میرے خواجہ سنتے ہیں، اسی لیے کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے غریب نواز، عید کا دن تھا، آپ کی عمر 10 سال کی تھی، آپ بچپن میں کسی کا رونا دیکھ نہیں سکتے تھے، بچپن کا بھی عالم تھا۔ جیسے ہی غریب نواز 10 برس کی عمر کو پہنچے، رمضان کا مہینہ آیا گیا، عید کا دن آیا۔ عید کے دن تو سب خوشیاں مناتے ہیں، سب نئے کپڑے سے وطن کرتے ہیں، سب کے چہروں پر مسکراہٹ کی کلیاں کھلتی عید کے دن، سب عیدگاہ کی طرف نماز عید ادا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ میرے خواجہ بھی اپنے گھر سے عید کے دن نکل پڑے، چلتے چلاتے پہنچے تو دیکھے ایک کنارے پر ایک بچہ کھڑا ہے جو آنکھ سے نابینا ہے، وہ آنکھوں میں اس کے آنسو تھے۔ خواجہ غریب نواز کی عمر 10 سال کی ہے، آپ اس بچے کے قریب جا کر سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ میرے خواجہ کی عمر 10 سال کی ہے۔ نوجوانوں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، وہ بچے سے پوچھتے ہیں آج عید کا دن ہے، آج سب کے چہروں پر خوشیوں سے کلیاں کھل رہی ہے، سب کے چہروں پر خوشیاں نظر آ رہی ہے، آج تو سڑک کے کنارے کھڑا ہے، تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں، تیرے بدن پہ کپڑے بھی ڈھک کے نہیں ہے، آج عید کا دن ہے۔ یہ جملے کہنے کے بعد وہ بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، زار و قطار رونے لگا، ہچکیاں بدی، روتے روتے کہنے لگا او سید حسن، تم نے بالکل سچ کہا کہ آج عید کا دن ہے، آج خوشیوں کا دن ہے، مگر عید تو وہی منائے گا جس کا باپ زندہ ہو۔ میرا باپ مر چکا ہے، کپڑے وہ پہنے گا جس کا باپ زندہ ہو، پانی وہ نہائے گا جس کی ماں زندہ ہو، اپنی آنکھوں میں سرما وہ لگائے گا جس کے بھائی بہن زندہ ہو۔ نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری بہن ہے، نہ میرا بھائی ہے، میں ایک لاوارث ہوں اے حسن۔ معین الدین یہ کہہ کر رونے لگا، ماں کی یاد آ گئی، زارو خطار رو رہا ہے، باپ کی یاد آ گئی، زارو خطار رونے لگا۔ میرے خواجہ 10 سال کی عمر والے ہیں، وہ بچے کی آنسو پوچھ کر کہتے اپنے سینے سے لگا کر، آج سے تجھے مایوس نہیں ہونا، تیرا بھائی کوئی نہیں تو کیا ہوا، آج سے تیرا بھائی معین الدین ہوگا، اب تیری ماں نہیں تو کیا ہوا، میری ماں تیری ماں رہے گی، چل میرے گھر، میں عہد کرتا ہوں اے اللہ، جب تک اسے میں ماں کا پیار نہیں دوں گا، جب تک اسے میں بہن کا پیار نہیں دوں گا، جب تک میں اسے باپ کا پیار نہیں دوں گا، عید کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر واپس اپنے گھر بچے کو لائے۔ ماں نے پوچھا حسن کیا نماز عید ہو گئی؟ اما نماز کہاں سے پڑھتا، دیکھ میرے بابا کا، میرے نانا کا امتی سڑک کے کنارے رو رہا ہے، یتیموں کو سہارا میرے نانا نے دیا، بے سہاروں کو سہارا میرے نانا نے دیا، کبھی امت کی آنکھوں میں آنسو میرے نانا دیکھ نہیں سکتے تھے، آج تیرا بیٹا، تیرا جگر کا ٹکڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عید کی نماز کے لیے کیسے جائے گا؟ ماں اس کی ماں نہیں ہے، تم ماں کہہ کر ایک بار گلے لگا لے۔ میں اسے بھائی کہہ کے لگا لیا، ماں نے بھی کہہ دیا، میں بھی کسی اور گھرانے کی نہیں، میں بھی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں، یہ کہہ کر ماں نے گلے لگا کر، پانی نہلا کر، کپڑے پہنا کر، تیل لگا کر، کنگھی کر کے غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ تھما دیا۔ جب جانے لگے غیر سے آواز آئی، او غریبوں کو نوازنے والے حسن، آج سے تو غریب نواز کے نام سے مشہور ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ 12 برس 10 برس کی عمر سے ہیلپنگ نیچر ہے خواجہ غریب نواز کے اندر، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ خواجہ کے اندر ہے، دکھیوں کو ساتھ دینے کا جذبہ خواجہ کے اندر ہے۔ آج اسی خواجہ کی درگاہ کو مندر سے تشبیہ دینے والوں، میرے خواجہ نے کبھی کسی کافر پر ظلم نہیں کیا، کسی کافر کو ستایا نہیں، کسی کافر کو مارا نہیں۔ اس ملک کے اندر میرے خواجہ نے آتنکیت کو ختم کر کے امن و سلامتی کا پیغام دے دیا، اسی کو خواجہ کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ رسول اللہ کی آل ہے، ان کی اولاد ہے، جن کی شان میں بریلی کا تاجدار یوں کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا ہے۔ وہ غریب نواز ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آج ہندوستانیوں تمہیں فخر کرنا چاہیے، یہ ملک اگر بچا ہے تو میرے خواجہ کے صدقے میں بچا ہے۔ اس لیے
خواجہ غریب نواز نے کسی کا نقصان نہیں کیا. ثابت کرو. کوئی ثابت نہیں کر سکتا غریب نواز کے بارے میں. تمہارا اب تک پالا مسجدوں سے پڑا ہے. اللہ کے گھر سے پالا پڑھنا الگ ہے, اللہ کے ولی سے پالا پڑھنا الگ ہے. اس لیے ولی کی نس نس میں خدا کی قدرت موجود ہوتی ہے. اگر وہ نظر اٹھائے انا ساگر کو کاسے میں لیتا ہے. اگر وہ نظر اٹھائے تو جے پال کی جادو کو ایک اشارے سے ختم کر دیتا. اسی کا نام غریب نواز ہے. اور وہ غریب نواز پہ الزام لگا رہے ہو اور ہم ڈر ڈر کر بیٹھ رہے. خدا را مسلمانوں, اب وقت آ گیا. اگر خواجہ ایک جلالی نظر ڈالے نا توے تو عورت روٹی کیسا پلٹاتی نا, انڈیا کی زمین ویسا پلٹ جائے. ایک نظر کافی ہے خواجہ کی. جو خواجہ کے خلاف انگلی اٹھائے گا اس کی نسلیں باقی نہیں رہ سکتی. اس لیے میرے خواجہ کی آنکھوں میں کوئی اور نہیں, خدا کی قدرت سمائی ہوئی ہے. جب خواجہ دیکھتے ہیں تو پنڈت رام لال جیسا بھی ظالم کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. خواجہ کی نظروں میں محبت ہے, انسیت ہے, پیار ہے. اور غریب نواز کو سمجھا نہیں, اٹھائے وہاں گئے. پتہ چلے گا کوئی نہ کوئی تیرے گھر کے اندر ایسی بیماری پیدا ہوگی, یاد رکھنا اس کا علاج کسی طبیب کے پاس بھی نہیں ہو سکتا. ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ تیرے کوئی بچانے والے سنگ والے نہیں آئیں گے. تو نے خواجہ کے خلاف بولا, مسلمانوں کے خلاف بولے چلتا, غریب نواز کے خلاف نہیں بولنا. کیونکہ مسلمانوں کے خلاف بولنا الگ ہے. خواجہ یہاں کے راجا, ہم سب کے مہاراجا, ہم سب کے ہیں. یا میں تیرا میرا نہیں بول رہا ہوں, پورا انڈیا. اور میرے خواجہ یہ نہیں بولے یہ میرا ہے یہ حصہ چھوڑو, نہیں بولے تمہارے کو چھوڑ دیے, تمہارا کام تمہیں کر لو. پھر ادھر آپ انگلیاں کریں تو انگلیاں نہیں بستے, نہیں بس سکتے انگلیاں. یہ خواجہ غریب نواز سو رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی جمعہ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے, غریب نواز 10 برس کی عمر میں کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکے, ماں کی گود میں کسی بچے کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکے. آج امت سسک رہی ہے, آج امت رو رہی ہے, آج امت کی بچیاں ان کے دوپٹے محفوظ نہیں ہیں, ان کے گھر چھین لیے گئے. کب تک خاموش رہو گے مسلمانوں؟ اٹھو, آج سچی توبہ کر کے غریب نواز کے بن جاؤ. ایک نظر خواجہ کی پڑ گئی تو یاد رکھنا, جب بھی ملک میں کروڑوں تھے وہ لوگ, میرا خواجہ تنہا تھا. جب وہ کروڑوں تھے میرا خواجہ تنہا تھا. 90 لاکھ کافروں کو غریب نواز تلوار رکھ کر کلمہ نہیں پڑھائے. اخلاق غریب نواز دیکھ کر خود لوگ مسلمان ہو کر بولے ہمارا دین اسلام ہی سچا مذہب نظر آ رہا. غریب نواز کی چوکٹ پہ قدموں میں سر رکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا. یہ غریب نواز کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. مسلمانوں, آج رجب کا مہینہ اللہ ہمیں دیا, یہ مہینے کا احترام کرو. رجب حرمت والا مہینہ ہے. اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے لکھ دیے. ابھی زمین اور آسمان کی پیدائش نہیں ہوئی, اسی وقت اللہ نے 12 مہینے کتاب میں لکھا تھا. ان میں 4 مہینے حرمت والے بنائے. وہ 4 مہینوں کے نام ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم الحرام اور رجب. یہ 3 مہینے لگاتار ایک کے بعد پیچھے آتے ہیں. رجب ایک علیحدہ مہینہ. حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے اس مہینے میں کوئی گناہ نہ کرو, ان مہینوں میں کوئی زنا نہ کرے, شراب نہ پیے, جوا نہ کھیلے, نمازوں کو نہ چھوڑے. یہ مہینے کا احترام کرو رجب کا. اور اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ نے کہا رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. آقا رجب بھی آپ کا ہے, شعبان بھی آپ کا ہے, رمضان بھی آپ کا ہے, 12 مہینے بھی آپ کے ہیں, لوح بھی آپ کی ہے, محفوظ بھی آپ کا ہے, جنت بھی آپ کی ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. مگر آپ نے شعبان کو میرا مہینہ کیوں کہا, رجب کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا, رمضان کو امت کا مہینہ کیوں کہا؟ سبحان اللہ. آقا آپ نے یہ کیوں کہا؟ امت بھی آپ کی ہے, یہ چاند بھی آپ کا ہے, اشارہ کرے تو ٹکڑے آپ نے کر دیا, صبح میں سورج کو آپ نے پلٹایا, ٹھہرے ہوئے درختوں کو چلایا, جانوروں سے بولی بولنے لگائے. سرکار آپ کی کائنات پر حکومت چلتی ہے, سب آپ کا ہے اور سب کچھ آپ کا ہے. مگر آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے؟ کیا باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ کیا باقی مہینے آپ کے نہیں
नहीं है, आने वाली जुमा का इंतजार करो। अल्लाह के नबी ने ये जुमला क्यों कहा? अगली जुमा इंशाअल्लाह इसी टॉपिक को आगे बोलते हुए गरीब नवाज कैसा हिंदुस्तान तशरीफ लाए ये तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैंने गरीब नवाज की पैदाइश और गरीब नवाज का बचपना, गरीब नवाज बचपन में 10 साल की उम्र में किस तरह किसी के आंसू देखकर खड़े होकर पोंछते हुए नजर आए, ये मैंने आपके सामने रखा है। आइए चलिए सरकार के दीवानों, अब तो बड़ी बरकतों वाला महीना आया। पहले तो हमने रजब से पहले 1 रुपया दिए तो 10 नेकियां मिलती थी, अब अगर दिए तो उससे दुगना सवाब मिलता है। हमारी मस्जिद का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं मस्जिद का काम से मुराद कंपाउंड का काम चल रहा है। लोगों को बड़ी तशवीश रहती हर जमाने में, काम करने वाले बेचारे कहाँ रहते कि क्या नहीं की करने वाले करे तो उंगलियां करने वाले बहुत मिलते, बदलाम करने वाले भी बहुत मिलते, चंदा कर को खा रहे, वो कर को खा रहे, बोलते रहते पीछे बोलने वाले। अगर करने वाला नेक और सही है तो फिर अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। अगर कोई अल्लाह के घर का 1 रुपया भी खाया ना, उसका घर भी बर्बाद होगा और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। याद रखना, दुनिया में बच भी जाएगा मगर क़यामत में तो सख्त पूछ है, किसी का भी अगर खाए तो भी हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के घर का 1 रुपया भी नहीं खा सकते। इसीलिए लोगों, मैं आज आपके सामने तफसीली बात कर रहा हूं। अभी हमें चंदे की जरूरत पड़ती है, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि आप इसे गौर से सुनिए। पहला जुमा 6 तारीख 12 महीना 2024, जो पहला चंदा हम करें 8,500 रुपये हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद उसी 6 तारीख के बाद 2 दिन के बाद एक शख्स आया, उसने 500 रुपये दिया, नाम नहीं बोले, अब्दुल्ला को लिख दिया। फिर 13 तारीख को दूसरा जुमा आया, उस दिन भी 8,500 रुपये चंदा हुआ। कितने जुमा हो गए? 2 हो गए। फिर उसके बाद अबुल भाई बोल के नवाब गड्ढे को रहते, उन्होंने 3,000 रुपये दिए। हमारे रिजवान भाई मैकेनिक है यहाँ, उन्होंने ना 500 रुपये दिए। फिर शेख महबूब मिर्ची की बंडी डाल रहे बेचारे, वो एलबीएस नगर में है, पता नहीं कहाँ है उनकी मिर्ची की बंडी, उन्होंने भी है ना 1,000 रुपये दिए। फिर उसके बाद सलीम भाई हमारी मोती मस्जिद के सदर हैं, उन्होंने 10,000 रुपये दिए। फिर 20 तारीख को जुम्मा आया, 20 तारीख के जुम्मा का चंदा कितना हुआ? 5,500 हुआ। देखिए पूरा कम हो गया, सीधे सीधा। 2 जुम्मा कितने हुए? 8.5 हुए। अब जो तीसरे जुम्मा में 5.5 को आ गया। अब उसके बाद जैसे जुम्मा गुजरा, फिर दूसरे दिन शेख मोहम्मद बुल को ऑटो में बैठ को आए थे, उन्होंने 200 रुपये दिए। और एक जने हमारे मस्जिद के ही वो खास आदमी बच्चा है, वो उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ हाल ही में। वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू भरकर आते हुए कहने लगा कि वालिद साहब को बराए ईसानी साहब की नीयत से मौलाना 2,000 रुपये लिखिए। उनके लिए 2,000 रुपये लिखे गए हैं। और उसके बाद शालम मैकेनिक यहाँ मस्जिद के पास उसका टीन का डब्बा है, उन्हें 1,500 रुपये दिया। फिर 27 तारीख को एक जुम्मा आया, फिर ये जुम्मा भी कितना हुआ? 5,500 हुआ। 2 जुम्मा 8.5 हुआ, 2 जुम्मा 5.5 तवज्जो चाहता हूँ आपकी। इसके बाद अब ये आखिरी जुम्मा गया ना, ये अब ये फिर ये जुम्मा है। अब इसके बाद 29 तारीख को, 27 तारीख को जुम्मा हो, 29 तारीख को हमारा बच्चा बैठता ना पीरा, वीडियो बना लेता, उन्होंने अपनी तरफ से 3,000 दिया ऑटो चलाने में। मोहब्बत से बोलो, ऑटो चलाता बच्चा, 3,000 रुपये दिया। ये हो गया चंदा। ये चंदा टोटल कितना हुआ? चंदा 49,700। तुम्हें देव नहीं तो नहीं, सुभान अल्लाह तो बोलो कम से कम। दिए तो खुशी की बात है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, छोड़ो। देव तो आपका फायदा है, वो भी रज्जब के महीने में। बोलो जी सुभान अल्लाह। ये हो गया चंदा। सुनिए, अब जो मटेरियल आया ना, हमारे सद्दाम भाई जो 5 स्टार 7 स्टार लेआउट के ओनर हैं, वो मुझे अपना पार्टनर बनाए हैं। उनके वालिद साहब को भी अल्लाह सेहत दे, उनको भी सेहत दे। अपनी तरफ से सीमेंट के ईटा के 2 ट्रैक्टर भेजे। उसके बाद डॉक्टर एहतेशाम साहब, सलीम राही साहब के बेटे, यहाँ पर उनकी क्लिनिक है, आप देखें ना, भी बहुत अच्छे आदमी शायद होंगे यहाँ पर। उन्होंने अपनी तरफ से 4 ट्रैक्टर सीमेंट के ईंट भेजे। वो एक ट्रैक्टर 7,500 रुपये, 4 भेजे। उसके बाद बंडी जो 12 ठेरी जिलेबी की, उन्होंने 5 थैले सीमेंट के दलाए। उसके बाद AK इंडस्ट्री वाले सैयद आसिफ अली साहब अपनी तरफ से 25 थैले सीमेंट के दलाए। हमारे दोस्त खास शालम भाई हैं, जिनका इंतकाल हाल ही में कुछ साल हो गया, पीछे है उनकी मैयत, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। उनके बेटे उमर बैठे हैं। उन्होंने बोले मौलाना मेरी तरफ से 50 थैले सीमेंट के बोले।
25 भेजे, वो 25 चल रहे हैं अभी उनके, अभी 25 उनके पास से, मैं वही बोला ये अगर जरूरत पड़ी तो मंगा लेंगे, बोला 50 उनकी तरफ से थैले। और उसके बाद हमारे अनवर भाई, मुनीर भाई, अनवर पटेल, मुनीर भाई, अशफाक भाई और महबूब सुनार दुकान, उन सब 4 जने मिलकर एक ट्रैक्टर 20 mm कंकर दलाए 3800 रुपये मेटेरियल आया सो। उसके बाद नजीर अहमद भाई हमारे रियल इस्टेट में हमारे साथ रहते हो, PSI बशीर भाई के बेटे LBS नगर में है, वो अपनी तरफ से एक टिप्पर रेती डालते बोले, उसमें एक ट्रैक्टर ही है, टिप्पर अंदर नहीं आती बोले तो उन्होंने ट्रैक्टर से भेज रहे, जरा रेती शॉर्टेज है, छोड़ रहे नहीं, जैसा जैसा मिलती भेजते बोले उन्होंने, एक भेजे हैं अभी उनके पास बैलेंस है। अब सुनिए 40 पर 9000 कैश है, ये तो मेटेरियल पड़ा, 40 पर 9000 है, खर्चा क्या क्या हुआ, एक ट्रैक्टर रेती मैं उसके पैसे पहुंचा दिया। रेती का मतलब वो जो डस्ट पड़ा ना, वो रेती नहीं, वो डस्ट जो कंकर का डस्ट है, वो एक ट्रैक्टर 2600 रुपये वो कैश पेमेंट हो गया। फिर उसके बाद JCP चला, पूरा साफ सफाई करे, उसके 3700 रुपये हुए। क्या हुई, मेस्त्री और बेलदार को दिए सो 5000 और 8 दिन काम करे सो मेस्त्री को दिए सो 18350। फिर उसके बाद और एक ट्रिप ट्रैक्टर डस्ट मंगाए, उसके 2600 रुपये 28 तारीख 12 महीना 2024 को दिए। फिर वो स्पंज मंगाए 100 रुपये का, वो भी इसके अंदर 100 रुपये लिखे। सुनिए 40 पर 9000 में खर्चा जो हुआ है वो यहां पर है, 40 पर 9700 रुपये हमारे पास थे। खर्चा कितना हुआ, 40 पर 4550 रुपये हुआ। 49,700 में 44,550 निकाले तो 51,050 रुपीज बचे, 5,150 रुपये बचे। समझो, समझ में आ रहा ना, 5,150 मेरे पास मौजूद है, अभी काम चल रहा। अब ये पूरे हफ्ते का पेमेंट देना पड़ता, लिहाजा आपको मालूम है बेलदार की मजदूरी 750 रुपये है, दुंडाल को 650 रुपये है, औरत को 400 रुपये है। 2 बेलदार 2 दुंडाल हिसाब डाल लीजिए आप, एक हफ्ते में आपको ठहरते पेमेंट के लिए। आपसे मेरी गुजारिश है, बाहर हमारे बच्चे ठहरे रहेंगे, आप जाते जाते दिल खोलकर चंदा डालें। ये हिसाब किताब है, अगर किसी को डाउट है तो मेरे बाद में मिलकर पूछ सकते हैं। आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह अन करीब मस्जिद का ये L टाइप में कालामा डालना शुरू करेंगे। 70 बाई 80 की मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, 70 बाई 80, बहुत बड़ी मस्जिद, पूरी तरीके से इंशाल्लाह हाईटेक सिटी की मस्जिद बनेगी इंशाल्लाह। आप लोगों का भी साथ होना इंशाल्लाह, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और जितना हो सके इंशाल्लाह काम शुरू होने के बाद अपनी आंखों से देखेंगे आप। इस तरह आउटडोर हम कालम डालने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान से पहले दुआ कीजिए, अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि या अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े